السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ دنیا میں اور قیامت کے دن کیا ہوگا۔ عروہ نامی ایک عورت نے حضرت سیدنا سعید بن زید کے گھر کے بعض حصے کے متعلق جھگڑا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ زمین اسی کو دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یعنی جس شخص نے ایک بارشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی، مجھے سید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے۔ آخرکار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کر مر گئی اور وہیں کنواں اس کی قبر بن گیا۔ زمینوں پر ناجائز قبضے کے واقعات کی کثرت ہے۔ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ذاتی مکان کو خواب آنکھوں میں سجائے کوئی شخص جب زمین خریدنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے تو یہ فکر سونے نہیں دیتی کہ قبضہ گروپ سے اپنی زمین کو محفوظ کس طرح رکھا جائے۔ احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود اگر اس کی زمین پر قبضہ ہو جائے تو منت سماجت کرنے پر بھی بے شرم قبضہ خوروں کو اس پر ترس نہیں آتا، بلکہ اسی کی زمین اسے واپس کرنے کے لیے بھاری رقم طلب کی جاتی ہے۔ اگر وہ مظلوم شخص قبضہ چھڑانے کے لیے کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ایسے تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں کہ زمین کا اصلی مالک زمین میں سو جاتا ہے لیکن اسے زمین واپس نہیں ملتی۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کی سنبھل جانا چاہیے کہ آج جس زمین پر قبضہ کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ مظلوم کی بددعائیں لے رہے ہیں، کل مرنے کے بعد یہی زمین گلے کا طوق بن کر رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ بسا اوقات دنیا میں ہی قبضہ گروپوں کا انجام قتل و غارت اور قید کی صورت میں دوسروں کو درس عبرت دیتا ہے۔ اگر بالفرض انہیں دنیا میں اپنے کیے کی سزا نہ بھی ملے تو کل مرنے کے بعد انہیں زمین میں ہی دفن ہونا اور بعد مرگ اس حرام اور ناجائز فعل کی جو سزائیں ملیں گی وہ بھی کان کھول کر سن لیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت شان ہے، جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا تو گلے میں ڈالا جائے گا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمانہ بالشت بر زمین لے لے، اللہ عز و جل اس سے اس بات کا پابند کرے کہ وہ اس زمین کو 7 زمینوں کی تہہ تک کھودے، پھر قیامت کے دن اس کا طوق پہنائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق زمین لی، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو تھوڑی مقدار زمین میں ناجائز طور پر لے لے تو 7 زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان زمین پر قبضہ کرنے والے کو جھنجھوڑتے ہوئے فتویٰ رضیہ پر لکھتے ہیں، اللہ قہر و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا من 2 من نہیں 20-25 ہی سیر زمین کی مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی 2 گھڑی لیے پھرے، اس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہان کا حساب پورا ہونے تک گلے میں معاذ اللہ یہ کروڑوں من کا طوق پڑنا اور 7ویں زمین تک دھنسایا جانا۔ تو گائز دیکھا اپنے زمین پر ناحق قبضہ کرنے والوں کو دنیا میں بھی کیسے سزائیں ملیں گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے سے بچائے۔ تو گائز کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔